اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آج 3 موضوع پہ بات کروں گا۔ پہلا موضوع کہ عمران خان کس طریقے سے منتیں کر رہا ہے، ٹکریں مار رہا ہے، جو کچھ کیا تھا وہ چاٹ رہا ہے۔ مریم نواز کے بارے میں، قطری شہزادے کے بارے میں کیا کچھ غلیظ زبان استعمال کرتا تھا، اسی قطری کے پاس ہی اپنی بیوی کو اکیلے میں بھیجا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا انتقام۔ ہوٹل میں جا کے ملی ہے اکیلی، خفیہ طور پہ، لیکن اللہ نے بے نقاب کرنا تھا کر دیا۔ اس پہ بات ہوگی۔ اور خان صاحب ریمانڈ پہ ہیں 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پہ، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا شیخ رشید پکڑا گیا ہے، گرفتار ہو گیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس نے مونس اللہ نے انگلینڈ میں ایک سرکاری اہلکار سے ملاقات کی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے میری آپ سب سے اپیل ہے کہ دیکھیں میں پاکستان کا سب سے سینئر ترین یوٹیوبر بھی ہوں، کیونکہ میری عمر 75 سال ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ تو اس وقت پرنٹ میڈیا تھا، اس میں ایڈجسٹ ہو گیا تھا۔ اتوار کا داریہ میں لکھا کرتا تھا اور بڑی شوق سے لوگ پڑھتے تھے۔ تو اب پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے ایڈجسٹ نہیں ہو پایا تھا کہ وہاں پہ زبان کسی اور کی ہوتی ہے اور بولتے کوئی اور ہے۔ تو میں دوسروں کی زبان نہیں بولتا تھا، نہ لفافہ لیتا تھا، تو اس لیے میں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ اللہ نے مدد کی ہے، اللہ نے اچھا صلہ دیا ہے ایمانداری کا، سچ کا، کہ میرے بیٹے اچھی پوسٹوں پہ الحمدللہ لگے ہوئے ہیں، سب شادی شدہ ہیں، اور یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اچھا کرو تو اللہ کی طرف سے اچھا صلہ ہی ملتا ہے، کیونکہ اس کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا یہ دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ یہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مجھے لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان سب کا چینل ہے، اور میرا کام ہے کہ آپ لوگوں کو سچ دکھانا۔ اتنی سی بات ہوگی تو انشاءاللہ اتنی دکھاؤں گا، اس کو اتنا نہیں کروں گا، کوئی مرچ مسالہ نہیں لگاؤں گا، جو اوریجنل سچ ہوگا وہی بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا دیکھیں، اس میری ویڈیوز کو نئے آنے والوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ جی کل میں نے چیک کیا ہے، جو اس میں انڈیا میں مجھے دیکھنے والوں کی تعداد 7.6 سے بھی پلس ہو گئی ہے۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب پوری دنیا میں مجھے سنا اور دیکھا جاتا ہے، خاص طور پہ جو آخر میں دعا کرائی جاتی ہے نا، یہ اور کوئی بھی ولاگر نہیں کرواتا ہے، یہ اعزاز صرف اور صرف مجھے حاصل ہے۔ اور یہ اللہ کی میرے پر کرم نوازی ہے کہ میں اس کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اس کے نام پہ ہی ختم کرتا ہوں۔ گو کہ یوتھ کے مجھے نہیں پسند کرتے ہیں تو مجھے بھی غرض نہیں ہے ان کی، کیونکہ ان کو سچ ہضم نہیں ہوتا ہے نا، تو میں سچ بولتا ہوں۔ ان کو وہ یوتھ کے کیا نام ہے یوٹیوبر ان کو پسند ہے کہ جو ان کو جھوٹ بولتے ہیں،
وہ خان صاحب جی بس آج رہا ہو گئے، بس ابھی رہا ہونے والے ہیں، ابھی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، ابھی بس زمان پر پہنچنے والے ہیں۔ سب جھوٹ، سب فراڈ، اور ان کو یہ یوتھ کے بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ تو میں سچی اور کھری باتیں کرتا ہوں، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، اور سچ ان کو ہضم بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے خون میں ہی سچ نہیں ہے۔ جھوٹ کی وہ پیداوار ہیں، جھوٹ پہ ہی چل رہے ہیں۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو وہ ویلکم کرتے ہیں، اور جو سچ بولتا ہے اس کو وہ گالیاں نکالتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی ہے کہ مجھے گالیاں نکالے، اور جس دن جس نے بھی نکالی نا تو وہ اگلے دن ایف آئی اے میں بیٹھا ہوگا۔ یہ میرا وعدہ ہے اس بندے کے ساتھ، جو بھی نکال کے دیکھ لے بشک، چاہے دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھا ہوگا نا، اس کا پاسپورٹ بھی کینسل کرواؤں گا، اور اس کا ویزا بھی کینسل کرواؤں گا، اور انٹرپول کے ذریعے انشاءاللہ اس کو گھسیٹ کے پاکستان لایا جائے گا۔ تو یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ ویڈیوز میری کو کوشش کیا کریں، پوری دیکھا کریں، اور جو نئے آنے والے ہیں ان کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور ان سے ایک اپیل کرتا ہوں بس، کہ دیکھیں یہ میرا نہیں، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور لازمی سبسکرائب کریں، اور بلکہ گھر میں دیکھیں جتنے بھی لوگوں کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سے بھی سبسکرائب کروائیں۔ اس کے علاوہ اس کو گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، میری ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے سبسکرائب کروائیں، چاہے وہ دوست یار ہیں، چاہے جاننے والے ہیں، چاہے، کیونکہ یہی ہمیں یہ صلہ ملتا ہے سبسکرائب ہونے کا۔ اور کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کوئی بہتر مشورہ مجھے دے سکیں، کیونکہ یہ ایک سمندر ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت بڑا چیمپئن بن گیا ہوں، نہیں، میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ میں نے 1975 میں آغاز کیا تھا اپنی صحافت کا، لیکن میں ابھی بھی شاگرد ہوں، ابھی بھی سیکھ رہا ہوں۔ میں ان میں سے نہیں ہوں جن کو جمعہ 8 دن ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم سے بڑا تو کوئی یوٹیوبر ہے ہی نہیں۔ میں ان جیسا نہیں ہوں، میں الگ ٹائپ کا بندہ ہوں، تو میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں۔ تو کوئی اچھا مشورہ دے، چاہے بچہ بھی ہو نا، میں اس کی بات پہ عمل کروں گا انشاءاللہ۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ خان صاحب نے اس مرتبہ جو یہ بشرا بی بی ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئی، تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے، کسی طریقے سے بھی ڈیل کرو اور مجھے باہر نکالو یہاں سے، میں نہیں رہ سکتا ہوں۔ جیل کاٹنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ نواز شریف ہی تھا جس نے 1 سال 3 مہینے گزارے تھے، اور حمزہ شہباز تھا جس نے 2.5 سال گزارے تھے، شہباز شریف تھا جس نے 1.5 سال گزارے تھے۔ یہ بزدل لوگ ہیں، یہ نہیں جیل کاٹ سکتے، ان کا کام ہی نہیں ہے جیل کاٹنا، یہ عیاش ٹائپ ہیں۔ انہوں نے کہاں جیل کاٹنی ہوتی ہے؟ روز کوکین پینی ہوتی ہے، روز پاؤڈر پینا ہوتا ہے، روز چرس پینی ہوتی ہے، روز آئس پاؤڈر پینا ہوتا ہے۔ ان سے جو بندہ 4 نشے کرتا ہے اس سے تھوڑی جیل کاٹی جاتی ہے۔ تو بشرا بی بی نے سب سے پہلے دیکھیں ملاقات کی جناب سعودیہ کے سفیر کے ساتھ، وہاں سے انکار ہو گیا۔ پھر ملاقات کی جناب ترکی کے سفیر سے، وہاں سے انکار ہو گیا۔ پھر ملاقات کی دبئی کے سفیر سے، وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ پھر ملاقات کی قطر کے سفیر سے، وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ پھر ملاقات کی انگلینڈ کے سفیر سے، آسٹریلیا کے سفیر سے، امریکہ کے سفیر سے، ہر جگہ سے انکار ہو گیا۔ کیوں ہر جگہ سے انکار ہو رہا ہے؟ کوئی یوتھ کیا مجھے بتائے کہ کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ امریکہ تو ان کا دوست ہے، وہ کیوں انکار کر رہا ہے؟ انگلینڈ کیوں انکار کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ گند ہے، گند کوئی بھی ملک نہیں لینا چاہتا ہے۔ ہاں ایک ملک لے لے گا، اسرائیل، جس کو گورنمنٹ آف پاکستان دے گی نہیں۔ تو باقی کوئی ملک بھی اس کو لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پنکی پیرنی کہہ رہی ہے، آپ کی بشرا بی بی کہہ رہی ہے، نہیں یقین، اور رو رہی ہے خان صاحب کے لیے، رو رہی ہے کہ خان صاحب کے لیے نہیں رو رہی ہے، وہ اپنے لیے رہی ہے، لیکن خان صاحب کا نام لے کے رو رہی ہے کہ کسی طرح یوتھ کے مجھے مزید ہمدردیاں ان کی حاصل ہو جائیں۔
ورنہ اس کے وارنٹ گرفتاری اس کے بھی جاری ہو چکے ہوئے ہیں، یہ بھی آج یا کل دیکھیں اریسٹ ہونے والی ہے، یا اسی ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ اریسٹ ہو جائے گی۔ اب اس نے کیا بہانہ، جب اس کو پتہ چلا کہ مجھے اریسٹ کرنے لگے ہیں، اس نے کیا بہانہ کیا ہے کہ جناب میں خان صاحب کے لیے جب تک وہ رہا ہو جاتے اس وقت تک لمبا روزہ رکھ رہی ہوں، اور اللہ کے رمضان کے روزے بھی کبھی نہیں رکھے ہیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو کہتی ہے بی بی پاک، نعوذ باللہ۔ کون سی بھائی پاک؟ جو عدت میں نکاح کرے، جو اپنے مرشد کے ساتھ بھاگ کے فرار ہو جائے، عشق مشوقیاں لڑائے، اور جو فیصل واوڈا کو کہے کہ بھائی اگر فارغ ہو تو آ جایا کرو، جو ایسی، اور جو اس کا خامد کون سا نیک ہے، وہ آئلہ کے ساتھ اس کی ویڈیو دیکھ لیں، اور وہ رمل خسرے کے ساتھ دیکھ لیں۔ یہ گند ہے، گند، پی ٹی آئی پوری ایک گند ہے، غلیظ گند ہے۔ اس میں جتنا اس کو وہ کیا جائے نا اتنا ہی گند ہی نکلتا ہے، لہٰذا اس پہ مٹی ڈالو۔ تو اب چاروں طرف سے نامید ہو کے انہوں نے رونا شروع کر دیا ہے، حکومت کی منتیں شروع کر دی ہیں، اور کیا نام ہے، عدلیہ کی منتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اس کی صدر کی منتیں شروع کر دی ہیں، اچھا، اور آرمی کی منتیں کرنا شروع کر دی ہیں، جرنیلوں کی منتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ جرنیلوں سے 50 مرتبہ آرمی چیف سے ملاقات کے لیے بشرا نے ٹائم مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، اور انشاءاللہ آگے بھی انکار ہوگا، کیونکہ آرمی چیف ایسی عورتوں سے نہیں ملتے ہیں جو اپنے مرشد کے ساتھ عشق مشوقیاں لڑاتی پھرے، تو نہ سوری اپنے مرید کے ساتھ ہی۔ یہ پیرنی، یہ پنکی جو ہے نا، یہ بشرا بی بی، یہ اس کی پیر ہے، مرشد ہے اس کی، عمران خان کی، اور مرشد کے ساتھ ہی اس نے عشق مشوقیاں کر کے عدت میں نکاح کر لیا ہوا ہے۔ یہ تو ان کا ایمان ہے۔ اچھا، اس کا عمران خان کا سارے کا سارا وہ کیا ہوا ہے جو ہے نا، یہ اس کو لکھ کے دیا جاتا ہے، جو کچھ یہ کہتے ہیں، جو کچھ جلسوں میں کہتا تھا، یہ اس کو لکھ کے دیا جاتا تھا، اور یہی کچھ سیم لکھ کے دیتے تھے کمال اتا ترک کو۔ یہ دو جو ہے نا، یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ، یہودیوں کے ایجنٹ تھے، ایک کمال اتا ترک اور ایک عمران خان۔ کمال اتا ترک نے کیا کیا تھا؟ سلطنت عثمانیہ کو تباہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اور اسلام کو جتنا نقصان کمال اتا ترک نے پہنچایا نا، اتنا تو کافروں نے بھی نہیں پہنچایا ہے۔ اور عام جلسوں میں، عام جگہ پہ وہ امریکہ کو اور یہودیوں کو غلیظ گالیاں دیتا تھا، اور وہ دعائیں اس کے لیے، ترکی کے لوگ دعائیں مسجدوں میں مانگا کرتے تھے کہ کہیں امریکہ اس کو مروا نہ دے، یہ اس طرح کھل کے بیان بازی کر رہا ہے، اس کے خلاف بیان دے رہا ہے، کہیں امریکہ اس کو مروا۔ ایجنٹ جو ان کا ہی تھا، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمدردیاں اس بندے کی عوام میں حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ لوگ تو امریکہ سے اور اسرائیل سے اور یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، مسلمان جتنے بھی ہیں، لہٰذا یہ ان کے خلاف بولنا، اپنے ایجنٹوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف بولو، غلیظ سے غلیظ زبان استعمال کرو تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹو۔ تو یہ اس طریقے سے یہ دونوں کا سیم پوزیشن تھی، وہ بھی گالیاں دیتا تھا امریکہ کو، وہ بھی آزادی دلانا چاہتا تھا، وہ بھی سارا سیم سسٹم یہی تھا جو خان صاحب کا ہے۔ بھائی ایک آزاد ملک میں کون سی آزادی؟ یوتھیوں کو آزادی دلاؤ جو غلام ہیں، ہم تو نہیں ہیں غلام، ہم تو الحمدللہ اگر کسی کے غلام ہیں تو وہ اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، اس کے علاوہ تو ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ تو خان صاحب آج کل 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں۔ اب یوتھ یہ پوچھیں گے بھائی جوڈیشل ریمانڈ کیا ہوتا ہے، تو اب ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ جوڈیشل ریمانڈ میں اور عام ریمانڈ میں کیا فرق ہے۔ جوڈیشل ریمانڈ جو ہوتا ہے نا، اس میں بندہ جیل کے اندر ہوتا ہے، اور اس میں ضمانت ہو سکتی ہے، اگر ان کے وکیلوں کو عقل ہو نا تو اس میں جوڈیشل ریمانڈ میں ضمانت کے لیے اپلیکیشن دائر کر سکتے ہیں، ضمانت کی درخواست دائر کر سکتے ہیں، جبکہ پولیس کی کسٹڈی میں ہو اس پہ ریمانڈ پہ نا، پھر نہیں ہو سکتی جب تک ریمانڈ پورا نہ ہو جائے۔
تو یہ تو جج صاحب کی مہربانی ہے جس کو یہ غلیظ گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ کیا نام ہے، اس جج نے تو یہ مہربانی کی ہے کہ اس کو پولیس کی کسٹڈی میں نہیں دیا بلکہ جوڈیشل ریمانڈ پہ 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل میں بھیج دیا. اس پہ ضمانت ہو سکتی ہے اس کی. پھر بھی دیکھیں اندر سے ابھی بھی سسٹم ان کا کام کر رہا ہے، اندر ابھی بھی ججوں میں ان کی سپورٹ حاصل ہے ان کو. بندیال تو کھل کے ان کے مائد کر رہا ہے. اچھا ایک اور اس کو وہ جو جج بنا نہیں وہ صدر بنا ہوا بیٹھا ہے، وہ 2 نمبر دندان ساز، وہ کیا نام ہے اس کا، اب نام بھی میں بھول گیا ہوں اس کا. تو بہرحال دندان ساز ہی کہہ لیں. اس نے ایک وزارت خزانہ کو ایک درخواست دی ہے، بلکہ حکم جاری کیا ہے ایک صدر ہونے کے ناطے. کیا حکم جاری کیا؟ قوم بھوکی مر رہی ہے اور یہ مردود کیا حکم جاری کر رہا ہے کہ میری سیلری کو ڈبل کیا جائے. 9 لاکھ ہے نا، 2021 سے اس کو ڈبل کیا جائے اور 2022 میں بھی ڈبل کیا جائے، اور اس کے بعد جب میں ریٹائرڈ ہو جاؤں تو اس وقت جو حساب کتاب کیے جائے وہ نئی سیلری کے مطابق کیا جائے، اور اس کے بعد پینشن بھی جو میری مقرر کی جائے وہ نئی بیسک پہ حساب سے مقرر کی جائے. یہ حال ہے ان مردودوں کا کہ دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹ کے کھا گئے، اور ہرس ابھی تک ان کی مٹی بھر سکتی ہے قبر میں، ورنہ ان کی ہرس کوئی نہیں بھر سکتا ہے. تو یہ حال ہے ان کا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ وہ پوری دنیا میں سے کوئی ایک اسلامی ملک اس کو لینے کو تیار نہیں ہے. انگلینڈ میں اس لیے نہیں لینے کو تیار ہے، انگلینڈ کے وہاں جا کے بھی فسادی بندہ ہے، فساد ہی پھیلائے گا. امریکہ اس لیے نہیں لینے کو تیار ہے کہ وہاں کے قانون کے مطابق یہ عدالت سے مفرور ہے، اشتہاری ہوا ہے. تو ایک ملک بس اسرائیل کے علاوہ کسی ملک میں اس کو پناہ نہیں ملے گی. یہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے. اور یوتھیا میرے سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. الحمدللہ جی، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ذرائع ایسے ہیں. میں سب سے سینئر صحافی بھی ہوں اور میرے ذرائع بھی سب سے سینئر ہی ہیں اور کنفرم ذرائع ہیں. پھر اس کے باوجود میں پھر کنفرم کرتا رہتا ہوں خبر کو، پھر جا کے بھی لاگ کرتا ہوں. میں سنی سنائی باتوں پہ اعتبار نہیں کرتا ہوں. تو اب آپ آ جائیں جناب کہ ایک تو اس کو پوری دنیا میں کوئی لینے کو تیار نہیں. دوسرا نمبر بندیال جاتے جاتے بھی بہت زیادہ پنگے کر رہا ہے. لیکن انشاءاللہ بندیال کے خلاف بھی ایجنسیوں کو ایسے ثبوت مل گئے ہیں کہ جو یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے نا، اس میں براہ راست یہ بندیال بھی ملوث ہے اور اس کی فیملی بھی پوری ملوث ہے. وہ دیکھ لیجئے گا، یہ 16 کو تو وہ ویسے ہی ریٹائرڈ ہو رہا ہے نا، تو آج یکم ہو گئی ہے اور 16 تاریخ 15 دن پیچھے رہ گئے. چھٹیاں نکال لو بیچ میں سے تو پھر باقی دن رہ جاتے ہیں 13. لیکن یہ دیکھ لیجئے گا 10 دن کے اندر اندر یہ اریسٹ ہو جائے گا. یہ ریٹائرڈ ہونے سے پہلے ہی اریسٹ ہو جائے گا. اور پھر جو اس کا لترول ہوگی نا کہ اس کو لال و لال کر کے رکھ دیا جائے گا، کیونکہ یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے کہ اس عام عہدے پہ بیٹھ کے یہ شخص ملک توڑنے کی غداری میں ملوث تھا، اپنی فوج پہ حملہ کروانے میں ملوث تھا. یہ تمام ثبوت ایجنسیوں کو مل گئے ہیں اور بڑے کنفرم پکے ذرائع سے ملے ہیں. اور ایسے پکے ثبوت ہیں نا کہ اب اس پہ ایسا ہاتھ ڈالا جائے گا نا، دونوں پہ، اس پہ بھی جنرل امیت گل پہ بھی. امیت گل کا تو وہ GHQ میں پڑا ہوا ہے نا پروانہ گرفتاری کا، وہ آج یا کل اس پہ چیف سائن کر دے گا تو بس وہ اریسٹ. تو اس کے بعد پھر نمبر ہے، اگلا نمبر اس کا بندیال کا ہے. بندیال بھی اریسٹ ہوگا انشاءاللہ، اور اس کا اشر دنیا دیکھے گی کہ کس طریقے سے یہ غدار تھا، یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ تھا، اور عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں کو اللہ نے چن چن کے بے نقاب کیا ہے. اور عمران اللہ کی پکڑ میں کیسے آیا؟ آشیانہ لاہور آشیانہ
یتیم خانے کی بچیوں پہ جو اس نے درندگی کی تھی نا، 13 14 سال کی بچیوں کو پہلے اپنی درندگی کا نشانہ بناتا تھا، اس کے بعد پھر بشرا کے حوالے کر دیتا تھا کہ وہ ان کو اپنے جنات کی بلی چڑھا دیتی تھی۔ وہ جو انسانی ہڈیاں اندر سے ملی تھی نا، وہ ان بچیوں کی ہی تھی۔ وہ جو زمان پارک کے چھاپے کے دوران پولیس کو انسانی ہڈیاں ملی تھی نا، وہ ان بچیوں کی تھی۔ ابھی ڈی این اے ہو رہا ہے، وہ ہڈیاں وہ لے گئی ہوئی ہے پولیس صاحب، ڈی این اے ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ بشرا بھی اپنے انجام کو پہنچے گی اور یہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا، اور یوتھ یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو میری پھر بھی دعا ہے کہ اللہ یوتھیوں کو عقل دے، ہدایت دے کہ یہ واپس دین کی طرف آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں۔ بھلا نواز شریف کو میں نے کبھی نہیں کہا اپنا جس کا دل چاہے ووٹ دیں، لیکن ان غداروں کو پہچانیں، ان عالمی ایجنٹوں کو پہچانیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آج سے 40 سال پہلے جب یہ پڑھ رہا تھا اس وقت حکیم سعید کی کتاب آج بھی مارکیٹ میں موجود ہے، جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13 14 15 پڑھ لیں، اس میں یہ تمام تفصیل موجود ہے۔ فلاں یہودین کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، اس کے بڑا سا گھر لے کے یہودی دیں گے، اس کے بچے پالیں گے اور اسی سے ملک تباہ کروائیں گے۔ یہ سب باتیں انہوں نے 40 سال پہلے لکھ دی تھی۔ ڈاکٹر اسرار نے 25 سال پہلے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہودیوں نے، گولڈ سمتھ نے اس کو پہلی اسلامی 25 لاکھ پاؤنڈ دی تھی۔ کس چیز کی دی تھی؟ ملک کو تباہ کرنے کا بیانہ دیا تھا۔ تو یہ اب بھی عقل ہے یوتھیوں کو، اب اللہ ہدایت دے کہ ان کی آنکھیں کسی طرح کھل جائیں تو ان کو پتہ چل جائے۔ تو یہ جو ہم بجلی گیس کے بلوں پہ اگلے مہینے جو بل آئیں گے 90 روپے یونٹ ہوگا، اور نواز شریف کے دور میں جب اس کو اتارا گیا تھا کس طرح یونٹ تھا؟ 3.5 روپے، 1 روپیہ بڑا تھا۔ یہ 1 روپیہ شاید خاقان عباسی نے بڑھایا تھا، 3.5 سے 4.5 روپے ہوئے تھے۔ جب عمران کو حکومت ملی اس وقت 4.5 روپے یونٹ تھی، اور جب عمران نے حکومت چھوڑی اس وقت تھی 40 روپے یونٹ، اور آج ہے 60 روپے یونٹ، اگلے مہینے ہو رہی ہے 90 روپے یونٹ۔ یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ یہ موجودہ گورنمنٹ کیوں ریلیف دینے میں ناکام ہو رہی ہے؟ کہ یہ خان صاحب نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم 100 روپیہ یونٹ تک لے کے جائیں گے بجلی کا بل، اور 350 روپے لیٹر تک پیٹرول لے کے جائیں گے۔ اور یہ سب معاہدے میں لکھا ہوا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ خان صاحب نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے نا، کسی یوتھیے کو چاہیے ہو نا تو آن لائن وہ معاہدہ موجود ہے، گوگل پہ جائیں، وہاں جا کے سرچ کریں، لکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان نے جو معاہدہ کیا تھا، انگلش میں لکھیں یا اردو میں لکھیں، وہ آ جائے گا۔ تو اس کو پڑھ لیں ایک مرتبہ، تاکہ پھر بھی ان کی آنکھیں نہ کھلیں تو پھر اللہ ہی کھولے، ورنہ پھر اللہ ان کو بھی اس کے ساتھ ہی جو اس کا اشر ہو رہا ہے ان کا بھی کرے۔ میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو ہاں، اب آ جائیں جناب یہ شدات علی، دیکھیں ملک کو لوٹ لوٹ کے نا پٹیائی والے کس طریقے سے ملک سے بھاگ رہے ہیں۔ شدات علی 3 ملکوں میں پھر رہا ہے اس وقت، ترکمانستان، ازبکستان اور ایک اور ملک ہے جی، ترکمانستان، ازبکستان اور تیسرا ملک بھی ان کے ساتھ ہی ملتا جلتا نام ہی ہے اس کا بھی، تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ان 3 ممالک میں وہ پھر رہا ہے، کبھی ایک ملک میں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں۔ یہاں سے وہ چھپ چھپا کے افغانستان گیا ہے، پیسہ تو اس نے بے حساب لوٹا ہوا تھا، کیوں بھاگا؟ اگر پیسہ نہیں لوٹا، اگر چوری نہیں کی ہوئی ہے تو عدالتوں کا سامنا کرو نا۔ شدات علی صاحب، تم تو کہتے تھے کہ میں، اچھا پکڑا کس حالت میں گیا ہے؟ ترکمانستان میں پکڑا گیا ہے، کس حالت میں؟ وہاں کے سب سے بڑے ہوٹل کے سب سے قیمتی جو کمرہ تھا وہ بک کروایا، 3 لڑکیاں بک کروائیں دبئی سے، کون؟ چوٹی کی خوبصورت جو لڑکیاں تھیں وہ، اور تینوں ماڈل، وہ بک کروائیں دگنی تگنی قیمت پہ، ڈالروں میں ان کو پیمنٹ کا وہ کہہ کے وہاں بک کروایا۔ اچھا شراب پی پی کے نا تو وہ بالکل ننگا ہوا تھا، بالکل کپڑے اس کے جسم پہ نہیں تھے، نہ ان لڑکیوں کے جسم پہ کپڑے تھے۔ تو نشے میں ان لڑکیوں کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی
ہمارے تو ایجنٹ نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہم اتنے ڈالر دے گا، تم ہمیں اتنے ڈالر پہ ٹرکا رہے ہو، ہمیں فوری طور پہ واپس بھجواؤ، ہم نہیں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ تو اس نے ان کو گلاس مار دیا، نشے میں جو تھا، شراب کے نشے میں دودھ تھا، اور بالکل ننگا، الگ ننگا۔ تو وہ گلاس جا کے لگا شیشے کو، وہ ہٹ گئی آگے سے لڑکی، تو سیدھا جا کے شیشے کو لگا، شیشہ ٹوٹ گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا جناب، ہوٹل کی انتظامیہ آئی، انہوں نے دیکھا جب کہ سامان بکھرا پڑا ہوا ہے، ہمارا وی آئی پی کمرہ، ہوٹل کا سب سے مہنگا ترین کمرہ، اس کا اشر نشر ہوا ہے۔ تو انہوں نے پولیس کو فون کر دیا، پولیس آئی، گرفتار کر کے شدہ ٹلی کو بھی لے گئی اور ان تینوں لڑکیوں کو بھی۔ اور وہاں جا کے پھر مجبوراً اس کو بتانا پڑا کہ یہ دیکھیں جناب، میں پاکستان کا سابقہ وزیر داخلہ ہوں، اور میں پاکستان کے عوام کو لوٹ کے ریاست مدینہ بناتے ہوئے عوام کو اس حال تک پہنچا کے کہ وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور یہاں پہ میں شراب پی کے ننگے ڈانس کر رہا ہوں اور ننگی لڑکیوں کے ساتھ زنا کر رہا ہوں۔ تو کچھ خیر، جب اس نے اپنا وہ پاسپورٹ دکھایا، اور ایک سفارتی پاسپورٹ ہوتا ہے نا، وہ بھی جب وزیر داخلہ تھا اس وقت اس نے بنوایا ہوا تھا، وہ جب دکھایا تو انہوں نے چھوڑ دیا اس کو 2 گھنٹے کی تفتیش کرنے کے بعد۔ لیکن پھر میڈیا کے میں خبر آ گئی، وہاں کی میڈیا میں، پھر پاکستانی میڈیا میں بھی آ گئی۔ اور اس کے علاوہ وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کا بیٹا زین قریشی، وہ باپ سے بھی زیادہ کرپٹ تھا۔ وہ کرپشن کا سارا پیسہ لے کے نا تو دبئی فرار ہو رہا تھا، ایئرپورٹ سے اس کو بھی روک کے نا تو واپس رکشے میں بٹھا کے نا تو واپس گھر بھجوا دیا گیا کہ اب اگر ایئرپورٹ کی طرف آئے نا تمہارا نام کنٹرول ایگزٹ لسٹ میں شامل ہے تو ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، اب دوبارہ نام نہیں لینا ہے ایئرپورٹ آنے کا۔ کسی اور ملک ذریعے سے کوشش کر رہا ہے وہ، لیکن ابھی تک اس کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ کہ یہ سب کے سب انہوں نے ریاست مدینہ کے نام پہ لوٹ مار مچائی ہوئی تھی، اور اب آہستہ آہستہ سب گرفتار ہوں گے۔ اور یہ جو ہے نا بشرا بی بی، بہت نیک پاک عورت، پاک بی بی، اپنے آپ کو اپنے منہ سے ہی پاک بی بی کہتی ہے، یہ ہر ہفتے بعد کروڑ 2 کروڑ ایک بندے سے لے کے ان کے تبادلے کر دیتی تھی، اچھی پوسٹوں پہ لگاتی تھی کہ بھائی 15 دن میں جتنی کمائی کر سکتے ہو کر لو، 15 دن بعد دوسرا بندہ آئے گا، پھر دوسرے بندے سے پیسے لیتی تھی، پھر اس کو اس طرح یہ ملک کو لوٹ کے تباہ کیا گیا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ملک تباہ ہوا ہے، 75 سالوں میں اگر نہیں ہوا تھا تو 70 سالوں میں، ان 4 سالوں میں کیسے ہو گیا تھا؟ یہ اس طرح ملک کو تباہ کیا گیا، اور سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو لایا گیا تھا۔ اس میں یہ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا شامل تھے، یہی اس کو لانے والے تھے، اور یہی اس کو ہم پہ مسلط کرنے والے تھے۔ اور یہی جو ہے نا اس میں کچھ اندر سے جرنیل ملے ہوئے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے خریدے ہوئے تھے، کچھ جج خریدے ہوئے تھے، یہ بندیال جیسے جج بھی بکاؤ جج خریدے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ وکیل خریدے ہوئے تھے۔ یہ جو وکیل آ کے نعرے مارتے رہتے ہیں نا، یہ سب کے سب بکے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو نعرے مارنے والے وکیل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اور باقی ان وکیلوں کی میں ہرگز بات نہیں کر رہا ہوں جو غربت میں بھی اللہ پہ توکل رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اللہ نے جو نصیب میں لکھا ہوا ہے وہی ملنا ہے۔ اور ایمان بھی اسی چیز پہ ہونا چاہیے کہ جو مالک نے نصیب میں لکھا ہوتا ہے نا، اسے 1 روپیہ زیادہ نہیں ملتا اور 1 روپیہ کم بھی نہیں ملتا ہے، پورا اتنا ہی ملتا ہے جتنا مالک نے نصیب میں لکھ دیا ہوتا ہے۔ تو اب اس پہ دیکھیں کس طریقے سے کیا گیا ہے۔ اور خان صاحب کا یوتھیوں کو میں بتا دوں، خاص طور پر اس یوتھیے کو جو میرے سے روز پوچھتا رہتا ہے کہ آگے کا بتا دیں۔ آگے کا یہ ہے کہ خان صاحب کے باہر آنے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، ان کا بہت مشکل ہے باہر آنا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہے تو، لیکن اللہ کبھی نہیں چاہے گا کہ جن
یتیم بچیوں جن کے نہ ماں نہ باپ، بالکل لاوارث بے سہارا بچیاں آشیانہ سینٹر لاہور میں تھی، ان بچیوں کو درندگی کا نشانہ بنا کے ان کو زندہ جلا کے ان کے ہڈیوں کا پہ جادو کیا گیا۔ یہ ظلم کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ 13 سال 12 سال کی بچیاں، ان بچیوں کی بددعا لگی یا خان کو اور پنکی پیرنی کو، اور یہ دونوں اپنے انجام کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے انجام سے دنیا کانوں کو ہاتھ لگائے گی۔ یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں۔ جب انسان اللہ کی پکڑ میں آتا ہے نا تو پھر پوری دنیا مل کے بھی اس کو نہیں چھڑا سکتی ہے۔ تو اب جناب آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور کل میں اس موضوع پہ بات کروں گا کہ نواز شریف کا واپس آنے کا پلان اور پروگرام وہ بتاؤں گا۔ تو اب دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، اور جو بھی کوئی نیک خواہش ہے وہ دل میں رکھیں، اور ہاتھ کھڑے کر کے بلند آواز سے آمین آمین کہتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے افواج پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، اور ہماری سرکاری جتنی بھی ایجنسیاں ان سب کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور ان کو اپنے ہر جائز جو ملک کے لیے وہ قدم اٹھائیں اس میں ان کی غیب سے مدد فرما، اور ملک کے مفاد میں ہر اٹھائے گئے مشن میں ان کو کامیابیاں عطا فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور جو ان کے خلاف ابھی بھی اندر موجود ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدقے ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما، آمین۔ اور یا اللہ، ہمارے ISI چیف کو اور افسران کو اور جوانوں کو سب کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اپنے ہر جائز کام میں، خاص طور پہ بلوچستان میں وہ جتنے بھی مشن کر رہے ہیں ان میں ان سب کو کامیابی عطا فرما، اور دشمن کو کے بنائے ہوئے جال کو وہاں توڑنے میں، دشمن کے نیٹ ورک کو توڑنے میں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے ISI اور اینٹی کرپشن اور نیب کے افسران کے جوانوں کو، FIA کے انچارج کو جوانوں کو، افسران کو، ان سب کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، رینجرز کے جوانوں کو، افسران کو، پولیس کے افسران کو، جوانوں کو، سب کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میری ایک بھتیجی اس میں ICU میں ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اور اس کو صحت عطا فرما، اور اس کو لمبی عمر عطا فرما، اور اس طرح جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اور جتنے بھی یا باری تعالیٰ بچیاں جوان ہیں
شادی کی عمر ہو چکی ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب بچیوں کو صحت والی ایمان والی زندگیاں عطا فرما، پانچوں وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ان کے رشتے کروانے میں اور شادی کروانے میں، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، ان کے نصیب اچھے کر دے، آگے بھی ان کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں یا اللہ ان سب کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے، جو بجلی گیس کے بل ادا نہیں کر سکے، ان کے میٹر کٹ گئے ہیں یا اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے جتنے بھی عزیز و قارب دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے بزرگ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورتیں بچے بچیاں دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سب کو یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو روز قیامت شفاعت عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔